حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 باتوں سے مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اور 3 باتوں پر مجھے رونا آتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی تھے اور بہت ہی زیادہ دنیا سے لا تعلق اور بے رغبت رہنے والے تھے۔ جس طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کھاتے دیکھا، جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا لباس مبارک دیکھا، جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گھر مبارک دیکھا، ساری زندگی اسی طرح سے سادگی میں گزار دی۔ ساری زندگی اسی طرح سے سادگی میں گزار دی۔ اگر کسی آدمی کے پاس دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اگر وہ بچا ہوا رکھ دے شام کے لیے تو اس پر ناراض ہوتے تھے۔ تجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ جس اللہ نے دوپہر کو کھلایا وہ شام کو نہیں کھلائے گا؟ اس قدر اللہ پر توکل تھا۔ اور جن کو اس امت کا زاہد، پرہیزگار، دنیا سے بے رغبت، اس لقب سے ان کو یاد کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے لوگ تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 3 باتوں پر تو بڑی ہنسی آتی ہے اور 3 باتوں پر مجھے رونا آتا ہے۔ 3 باتوں پر جو ہنسی آتی ہے، اضحکنی مؤمل الدنیا والموت یطلبہ، جو شخص دنیا سے امید لگائے بیٹھا ہوا ہے اور موت اس کو طلب کر رہی ہے، اس شخص پر مجھے بڑی ہنسی آتی ہے۔ لمبی لمبی امیدیں لگائے ہوئے ہے، لمبی لمبی سالوں کی امیدیں لگائے بیٹھا ہوا ہے اور موت اس کے پیچھے ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں فیہا یفرق من کل امر حکیم، بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سپرد کر دیا جاتا ہے نظام، اس سال میں کس کس نے مرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ 15 شعبان کو اختصار سے فیصلے ہوتے ہیں، پھر اس رات کو ذرا تفصیل سے معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ کیا پتہ کس کس کا فیصلہ ہو گیا ہم میں سے۔ کتنے لوگ ایسے جو گزشتہ سال تھے آج رمضان میں نہیں۔ تو کہاں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اور ہنسی آتی ہے شخص پر کہ جو لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھا ہے، کل یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، اگلے سال یہ کروں گا، 6 مہینے کے بعد یہ کروں۔ اتنی لمبی امید۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم دنیا کو کیا سمجھتے ہو، کتنی امید ہے تمہاری؟ کہا صبح ہوتی ہے تو شام کی امید نہیں ہوتی کہ شام تک زندہ رہیں گے، شام ہوتی ہے تو صبح کی امید نہیں رہتی کہ صبح تک زندہ رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت لمبی امید ہے، میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید نہیں ہوتی، کیا پتہ اس سے پہلے میری روح قبض ہو جائے۔ یہ حال تھا ان لوگوں کی زندگی کا۔ تو فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اور مجھے ہنسی آتی ہے اس شخص کو دیکھ کر جو دنیا سے امید لگائے بیٹھا ہے اور موت اس کو طلب کر رہی ہے۔ نمبر 2، وغافل لیس بمغفول عنہ، وہ غافل آدمی، فرشتے اس سے غافل نہیں ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ آخرت سے غافل اور دنیا کے اندر لگا ہوا، نافرمانیوں میں لگا ہوا، لیکن فرشتے اس کی ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک علیم بذات الصدور اور اللہ خبیر اور اللہ بصیر اس کی ایک ایک بات کو خود محفوظ کر رہا، نوٹ کر رہا ہے۔ اس آدمی پر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے۔ اور تیسرا، بڑا عجیب آدمی، وضاحک بملء فیہ لا یدری ارضی اللہ ارض اللہ ام اسخطہ۔ تیسرا وہ آدمی کہ جو کھل کھلا کر قہقہ لگا کے ہنستا ہو اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے کہ نہیں۔
جب اسے یہ معلوم نہیں ہے تو اسے تو فکر ہونی چاہیے، اسے تو فکر ہونی چاہیے، اسے کس کی ہنسی ہے؟ جیسے کسی آدمی کی سخت کسی دن پیشی ہوتی ہے اور پتہ نہیں آج کیا ہوگا اس کے ساتھ، وہ کیسے ہنسے گا؟ وہ کیسے ہنسے گا؟ جس طالب علم کا نتیجہ آ رہا ہوتا ہے تو صبح سے کتنا فکر مند ہوتا ہے، آج میرا رزلٹ آنے پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس آدمی پر مجھے تعجب ہوتا ہے، فرمایا کہ جو کھلکھلا کے ہنستا ہے، منہ کھول کھول کے ہنستا ہے، قہقے لگا لگا کے ہنستا ہے، اس بیچارے کو نہیں پتا کہ اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا۔ اور فرمایا کہ 3 باتوں سے مجھے رونا بھی آتا ہے، بڑا سخت رونا آتا ہے جب یہ باتیں سوچتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کیا باتیں؟ کہا فراق الاحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و حزبہ، کہ اپنے ساتھیوں کی جدائی پر بڑا غم ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے رفقا اور ان کی جماعت جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی جب یادیں آتی ہیں تو رونا آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی ہے تو رلا دیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم، ان لوگوں کی جب یادیں آتی ہیں اور وہ مجالس مبارک یاد آتی ہیں تو بڑا غم آتا ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وَأَحْزَنَنِي حَوْلُ الْمُطَّلِعِ عِنْدَ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ جب موت کی سختی کو سوچتا ہوں تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ موت کس سختی سے آئے گی، کس سختی سے میری روح قبض ہوگی، وہ فرشتے کس طرح سے میرے پاس آئیں گے، بس اس بات سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور والوقوف بین یدی اللہ، اور تیسری چیز اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اور اس وقت میرے سارے کے سارے اعمال ظاہر ہوں گے، اس وقت نہیں پتہ جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف۔ یہ منظر بھی اب یاد آتا ہے تو بڑا رونا آتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، آؤ لوگوں میں تمہیں 2 دن اور 2 راتیں بتا دوں، ایسے 2 دن کسی نے نہیں سنے ہوں گے اور ان 2 راتوں کے بارے میں کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ پوچھا گیا 2 دن کون سے، بڑے دن کون سے ہیں؟ فرمایا ایک دن تو وہ ہے جس دن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، نہ معلوم آپ کو مہمان بنا کر لے جائے گا یا آپ کو مجرم بنا کر لے جائے گا۔ یہ دن بڑا خطرناک ہوگا، یہ وقت بڑا خطرناک ہوگا۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ وہ دن قیامت کا جس دن انسانوں کے اعمال نامے تقسیم ہوں گے اور یا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، نہیں معلوم مجھے سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ یہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اور راتیں کون سی؟ فرمایا ایک وہ رات جو پہلی رات آدمی کی قبر میں ہوگی، آج سے پہلے اس قبر میں وہ نہیں رہا ہوگا، آج اس کی پہلی رات ہوگی۔ کیا پتہ کس طرح سے اس کی رات گزرے گی۔ آج کوئی چراغ کا بھی انتظام نہیں ہے، آج کوئی گرمی اور سردی کا انتظام بھی نہیں ہے، آج کسی شے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ آج کوئی بھی ساری رات اس کی قبر پر نہیں بیٹھے گا۔ مغرب میں دفن کریں گے تو آ جائیں گے واپس، عشاء میں دفن کریں گے تو واپس آ جائیں گے، کوئی بھی وہاں نہیں بیٹھے گا، وہاں اپنے اعمال ہی ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا دوسری وہ رات جس رات کے بعد اگلے دن آگے قیامت قائم ہوگی، وہ رات بھی بڑی خطرناک ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ان دنوں اور ان راتوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس وقت تھکانے کی ضرورت ہے، اور یہ تھک جانا عارضی ہے، اللہ کی قسم یہ تھکنا عارضی ہے، لیکن جو کچھ اس پر ملے گا وہ بہت کچھ ملے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ، وہ جو تم نے دنیا میں مشقتیں برداشت کی ہیں نا، ساری رات جاگ کر اللہ کو راضی کیا ہے، اس کے بدلے میں آج تمہیں جنت عطا کی جائے گی۔ تو اس لیے مشقت برداشت کر کے
بہت بہت قیمتی اور بہت قیمتی آخری لمحات رمضان کے رہ گئے ہیں۔ بس بخشوا لو اپنے آپ کو بخشوا لو۔ بس وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، لکھ کے رکھیے گا اپنے پاس، بار بار اس کو پڑھیے گا، دیکھیے گا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ جبریل نے کہا تباہ ہو جائے وہ شخص، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، تباہ ہو جائے، مجھے ایسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر اس کی سفارش اللہ کے نبی بھی نہیں کریں گے۔ ایک شخص، ایک روایت میں آتا ہے، ایک شخص کے متعلق آتا ہے کہ اس کو قیامت کے دن فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے، گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیکھے گا چیخے گا، آواز کرے گا اللہ کے رسول شفعنی شفعنی، میری سفارش فرمائے، میری سفارش فرمائے، میری سفارش فرمائے۔ آپ فرشتوں سے پوچھیں گے اس کے خلاف کون مدعی ہے، کس کے ساتھ اس نے ظلم کیا، مجھے بتائیں میں اس کو راضی کر لوں۔ جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا میں اس کو راضی کر لوں گا، اس کی منت سماجت کر لوں گا کہ اس کو معاف کر دے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول اس کے خلاف رمضان نے دعویٰ کیا ہے، اس کے خلاف رمضان نے دعویٰ کیا ہے، اس نے روزے ٹھیک نہیں رکھے، اس نے راتوں کا قیام صحیح نہیں کیا، اس نے روزے رکھ کے گالیاں دی ہیں، لغویات کہی ہیں، فضول اعمال کیے ہیں، اس نے رمضان کا حق نہیں ادا کیا، تو اس کے خلاف دعویٰ کرنے والا مدعی کون ہے؟ رمضان ہے، رمضان ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ جس کے خلاف رمضان نے دعویٰ کیا ہے اس سے اللہ بھی بری ہے اور میں محمد بھی بری ہوں، اس کی ہم سفارش نہیں کر سکتے، اس کی سفارش ہم نہیں کریں گے۔ پھر فرشتے گھسیٹ کے اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ تو بھئی یہ مہمان رخصت ہو رہا، آخری لمحات ہیں، آخری دن ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے خلاف گواہ ہو جائے اور مدعی ہو جائے۔ اس لیے ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، دن جو رہ گئے ہیں ان دنوں میں اس رمضان کی قدر کر لو اور پیچھے جو کچھ ہو گیا اس کی تلافی کر لو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔